بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 42 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کچھ دنوں سے ہمارا سبق تقریباً یہ چھوٹے معمولی قواعد کے بارے میں چل رہا ہے، جو یقیناً اتنے مفصل تو نہیں ہوتے، لیکن اتنے جو ہے وہ مجمل بھی نہیں ہوتے، مختصر بھی نہیں ہوتے، بس سمجھانا مقصود ہوتا ہے کیونکہ یہ بچوں کے لیے ہے۔ تو ان کی تفصیل اگر ہم پڑھیں گے تو پھر وہ آگے جا کے ہم سیکھ سکتے ہیں ان کی لمبی تفصیلیں، لیکن مختصر تفصیل جو ہم یہاں پہ سکھاتے ہیں وہ صرف بچوں کو سکھانے کے لیے ہیں کہ بچوں کو اس طرح سکھایا جائے کہ ان کے نفسیات کے مطابق ان میں یہ چیزیں سمجھ آ جائے کہ اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، چاہے وہ جب وہ آگے بڑے مرحلے میں جائے تو ان کو جو ہے ان سے واقفیت ہو، یہ نہ ہو کہ اجنبیت محسوس ہو۔ تو کل ہم نے پڑھا حروف شمسیہ اور قمریہ یا لام شمسیہ اور قمریہ کے بارے میں۔ آج ہم مد کے بارے میں بات کریں گے۔ مد، ایک تو مد کا بیان اور مد کی دلیل، یعنی مد کی دلیل کہ مد واقعی ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے، اور اس کی ثبوت کے لیے تو قرآن پاک کا یہ آیت ورتل القرآن ترتیلا، یہی کافی ہے کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، تو جیسے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پڑھایا اور سنایا۔ تو جیسے صحابہ نے سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہی اس کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ لیکن مد کی دلیل میں ایک بات جو طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے انما الصدقات للفقراء اس کو بغیر مد کے پڑھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا جیسے کہ تم نے پڑھا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس طرح پڑھایا، انما الصدقات للفقراء، یعنی مد کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے سنایا۔ یہاں پہ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو صرف ایک مد کے چھوڑنے پر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں پڑھایا۔ اب اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بہت سے حروف کو بھی غائب کر دیتے ہیں۔ مد کا تو ذکر ہی کیا، بڑے حروف کو غائب کر دیتے ہیں، نیز حروف کے صحیح کرنے کو بھی ایک بفائدہ کام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وقت کا ضائع کرنا ہے۔ یہ صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی ہے جس پر سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ اچھا جی، مد کا سبق شروع کرتے وقت بچوں کو بتائیں اور بچوں سے پوچھیں، سوال کریں کہ حروف مدہ کتنے ہیں۔ اب یہ سوال کیوں کریں مد کے سبق شروع کرنے سے پہلے؟ کیونکہ پہلے ہم نے ان سبق کو پڑھا ہے، اب وہ ویڈیو نمبر مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن دیکھنے سے آپ کو پلے لسٹ میں پتہ چل جائے گا کہ پلے لسٹ میں سارے یہ ویڈیوز موجود ہیں، کہ وہ بھی مد کے بیان میں ہیں حروف مدہ، اور ہم نے ابھی مد کا سبق اور مد کے بیان جو ہے شروع کیا ہوا ہے۔ تو بچوں سے سوال کریں کہ حروف مدہ کتنے ہیں۔ ظاہر ہے بچوں کو یاد ہوا ہوگا، یاد نہ بھی ہو تو آپ ان کو دہرائیں۔ تو جواب ہے 3 ہے، واو، الف، یا جو ہے الف اور واو اور یا۔ پھر سوال کریں کہ حروف مدہ کب ہوتے ہیں؟ حروف مدہ کب ہوتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جب الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ پھر سوال کریں کہ حروف مدہ کیسے پڑھتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حروف مدہ ایک الف کی مقدار کے برابر کھنچ کر پڑھتے ہیں۔ اچھا، ان سوالوں کی جواب کی مدد سے مد کا جو سبق ہے وہ سمجھنے میں طلباء کو آسانی ہوگی، کیونکہ حروف مدہ یہ بھی مد کے متعلق ہے، اور اصول بھی یہ ہے کہ جب اگلا سبق شروع کرنا ہو اور اس سے ملتا جلتا سبق پہلے پڑھایا جا چکا ہو
تو طلباء کو مانوس کرنے کے لیے پہلے گزشتہ سبق سے متعلق سوال و جواب کیے جائے، پھر اگلا سبق شروع کرایا جائے۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ کیا؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ گزشتہ سبق کی دہرائی ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آج کا جو سبق یعنی جو متعلق پڑھیں گے ہم، یعنی مد کا سبق یا کوئی بھی ایسا سبق جو آپ نے پہلے پڑھا ہو، طلباء کو آسانی سے جلدی سمجھ جاتا ہے، جلدی سمجھ آ جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو یہ بھی فائدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق کہ مد کا بیان، مد کے بارے میں، مد کی اہمیت اور طلباء کو کیسے جو ہے ہم نے سمجھانا ہے، اور اس پر مد کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کل کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ مد کی کتنی قسمیں ہیں اور مد کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہے اور جو ہے پسند آیا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے ان کو جو ہے دوسروں تک پھیلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔